بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کہا، مجھے یہ سن کر غصہ آ رہا ہے کہ اس نے ابھی مما پر جان لیوا حملہ کرایا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں جلد سے جلد امریکہ جانا چاہیے۔ وہاں پہنچ کر تم معلوم کر سکو گی کہ وہ کس شہر میں ہے اور کہاں رہتی ہے، کس کی پناہ میں رہتی ہے۔ رات کے وقت تم اپنی پراسرار صلاحیتوں کے ذریعے اس کی شہرک تک پہنچ سکو گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کب تک وہاں جانا چاہیے؟ ہم کل کسی فلائٹ میں تمہارے لیے ایک سیٹ ریزرو کرا دیں گے۔ آج رات تمہیں بہت ضروری کام انجام دینا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف جانے لگا۔ جمیلہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی ایک کمرے میں آ گئی۔ بلڈر 2 نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، ہم سونیا سے اس کی حقیقت چھپا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جب تک اسے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تب تک وہ تمہیں بابا صاحب کے ادارے میں کیسے لے جائے گی؟ تمہارا اس ادارے کے اندر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آج رات تم سونیا پر ایک بار پھر ترمیمی عمل کرو، اس کے دماغ سے موجودہ تمام باتیں بلا دو اور اسے اس کی پچھلی زندگی یاد کراؤ۔ کیا وہ بعد میں یہ نہیں سوچیں گی کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا تھا؟ پہلے انہیں میں نے اپنی ماں بنایا اور اب انہیں ایک پرائی سونیا بنا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں، اسے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تمہارے ترمیمی عمل کے نتیجے میں وہ یہ بھول جائے گی کہ تم اب تک اسے ماں بنا کر ماما کہتی رہی ہو۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کرنی ہوگی کہ تم آج رات ہی الکیلا کے اسپتال سے لے کر آئی ہو۔ اس کی یادداشت گم ہو گئی تھی اور تم اپنے عمل کے ذریعے اس کی یادداشت واپس لائی ہو۔ ٹھیک ہے، آج رات میں ایسا ہی ترمیمی عمل کروں گی۔ فی الحال مسٹر وردان کی مستقل رہائش کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ دن کے وقت اس سے دور رہوں گی لیکن رات کے وقت ملتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میرے بنگلے کی انیکسی خالی ہے، مسٹر وردان وہاں رہا کریں گے۔ وہ بولی، ابھی مجھے وردان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ میرا مہمان ہے، میرے لیے بڑی دور سے آیا ہے، اس لیے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ بلڈر 2 نے کہا، تمہارا بابا صاحب کے دائرے میں جانا بھی ضروری ہے اور امریکہ جانا بھی ضروری ہے، لیکن ہم پہلے بابا صاحب کے دائرے کو ترجیح دیں گے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے میں امریکہ جا کر کورونا کا کام تمام کروں، اس کے بعد اس ادارے میں جاؤں؟ نہیں، ہمیں ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ فراد علی تیمور یا اس کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا سونیا تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس سے پہلے ہی تمہیں اس کی یادداشت واپس لا کر اس کا دل جیت لینا ہے، اسے اپنی احسان مند بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ سونیا سے بولی، مما میں مسٹر وردان کے ساتھ ذرا باہر جا رہی ہوں، 2 گھنٹے بعد بنگلے میں آؤں گی۔ سونیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ جمیلہ وردان کے پاس آئی، پھر اس کے ساتھ بنگلے سے باہر آ کر بولی، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ شہر تمہارے لیے نیا ہے تو کیا اسے دیکھنا پسند کرو گے؟ وہ بولا، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزار کر بڑی خوشی ہوگی۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نیومی نے وردان کے دماغ میں کہا، تم کسی کیمسٹ کی دکان کے سامنے گاڑی روکنے کو کہو، جمیلہ پر یہ ظاہر کرو کہ تم ایک مریض ہو اور ایک خاص دوا ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہو۔ اس نے پوچھا، مجھے ایسا کیوں کہنا چاہیے؟ تم یہ کہہ کر کسی کیمسٹ کی دکان میں جاؤ گے اور اعصابی کمزوری کی ایسی دوا خریدو گے جو زود اثر ہو۔ کیا تم جمیلہ پر دوا آزمانا چاہتی ہو؟ ہاں، میں اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بناؤں گی۔ اس جیل کی بچی نے میرا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، میں اسے اپنی معمولہ اور کنیز بنا کر رکھوں گی۔ وردان نے حکم کی تعمیل کی۔ جمیلہ سے کہا کہ وہ ایک کیمسٹ کی دکان کے سامنے گاڑی روکے، وہ روٹین کے مطابق ایک دوا استعمال کرتا ہے، اسے ابھی خریدنا ہے۔ جمیلہ نے ایک کیمسٹ کی دکان کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس دکان میں گیا، پھر وہاں سے اعصابی کمزوری کی دوا کے علاوہ فاضل دوائیں خرید کر واپس آ گیا۔ جمیلہ نے پوچھا، کون سی دوائیں خریدی ہیں؟ اس نے دوسری خریدی ہوئی فاضل دوائیں اسے دکھا دیں۔ وہ کار کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پہلے میں تمہیں ساحل سمندر کی طرف لے چلتی ہوں۔ وہ بولا، نہیں، میری کچھ طبیعت گھبرا رہی ہے، پھر کسی وقت تفریح کریں گے۔ ابھی جہاں میری رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے مجھے وہاں لے چلیں۔ اس کی رہائش کا انتظام بلڈر 2 کے بنگلے کی انیکسی میں کیا گیا تھا۔ جمیلہ نے وہاں جانے سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، پھر اس کے ساتھ اس انیکسی میں آ گئی۔ اس نے فون پر بلڈر 2 سے کہہ دیا کہ وہ وہاں مسٹر وردان کے ساتھ کچھ وقت گزار رہی ہے، اس کی ضرورت ہو تو اسے بلا لیا جائے۔ سونیا اپنے بنگلے میں آ گئی تھی۔ میں اور کورونا وردان کے دماغ میں تھے۔ کورونا سونیا کے پاس جا کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والی وردان کے اندر رہ کر کس طرح جمیلہ کو ٹریپ کرنے والی ہے۔ وہ نیکسی کے کمرے میں وردان کے ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی اور سافٹ ڈرنکس پی رہی تھی۔ وہ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گئی تھی۔ ایسی وقت وردان نے اس کی سافٹ ڈرنک میں وہ دوا ملا دی۔ وہ کھا رہی تھی اور کھانے پینے کے دوران میں سافٹ ڈرنک سے لطف اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمزوری محسوس کرنے لگی۔ پریشان ہو کر بولی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بولا، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو دوسرے کمرے میں بیڈ پر جا کر لیٹ جائیں۔
وہ وہاں سے اٹھ کر بڑی مشکل سے چلتی ہوئی بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ نیومی خوش ہو رہی تھی، وہ ایک بہت خطرناک پراسرار لڑکی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے والی تھی۔ میں نے اور کرونا نے جمالہ کے اندر پہنچ کر دیکھا تو وہ دماغی طور پر کمزور ہو چکی تھی، ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نیومی ہم سے پہلے اس کے اندر پہنچی ہوئی تھی اور اسے تھپک تھپک کر سلا چکی تھی۔ پھر وہ اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے، ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے تنویمی عمل کے جو نتائج سامنے آنے والے تھے وہ انہیں بھگتنے والی تھی۔ اس نے عمل کے دوران میں جمالہ سے کہا، اب تم مجھے سونیا کے بارے میں بتاؤ، یہ 7 بلڈرز کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اس نے جواب دیا، میں اسے القیلا سے لے کر آئی ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی کہ کس طرح اسے آگاہی حاصل ہوئی تھی کہ سونیا القیلا کے ویران راستے میں اسے بھٹکتی ہوئی ملے گی۔ وہ آگاہی کے مطابق وہاں گئی تھی اور اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے پوچھا اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ 7 بلڈرز چاہتے ہیں کہ میں سونیا کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں جاؤں، وہاں کی کمزوریاں معلوم کروں اور وہاں کے اہم راز چرا کر لے آؤں۔ سونیا زہریلی اور بد مزاج تھی، تم نے اسے کس طرح قابو کیا ہے؟ محبت سے قابو میں کیا ہے۔ میں نے اسے ماں بنایا ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی بھول چکی ہے، اس لیے مجھے سگی بیٹی سمجھتی ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ وہ فرحاد علی تیمور کی شریک حیات ہے۔ جب وہ خود کو فرحاد کی بیوی کی حیثیت سے نہیں پہچانتی ہے تو تمہیں بابا صاحب کے ادارے میں کس طرح لے جائے گی؟ آج رات میں سونیا پر تنویمی عمل کروں گی اور اسے اس کا ماضی یاد دلاؤں گی۔ اس کے ذہن سے یہ پچھلی تمام باتیں مٹا دوں گی کہ میں نے اسے ماں بنایا تھا۔ اسے یہ یقین دلاؤں گی کہ میں آج رات ہی اسے القیلا سے لے کر آئی ہوں اور اس کی یادداشت واپس لائی ہوں۔ نیومی نے کہا، تم اس پر ایسا عمل نہیں کرو گی، اسے اس کا ماضی یاد نہیں دلاؤ گی۔ جمالہ نے میری مرضی کے مطابق سوال کیا، کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر فرحاد علی تیمور کے پاس جائے؟ نیومی نے حیرانی سے پوچھا، کوئی بھی معمول اور تابعدار بننے والا پلٹ کر اپنے عامل سے سوال نہیں کرتا، تم کیسے سوال کر رہی ہو؟ جمالہ نے کہا، میں دوسروں سے مختلف ہوں، اپنے ابو الہول کی مرضی کے مطابق سوال کر رہی ہوں۔ نیومی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے زیر اثر نہیں ہو اور اس وقت مجھ سے زیادہ اپنے ابو الہول سے متاثر ہو۔ میں بیک وقت دونوں سے متاثر ہوں۔ اگر تم ابو الہول کی مرضی کے مطابق مجھے اپنی معمولہ اور تابعدار بناتی رہو گی تو میرا ابو الہول تمہارا دوست بن کر رہے گا اور میں تمہاری تابعدار بن کر رہوں گی۔ میں نے کبھی ایسا تنویمی عمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہے کہ ایک معمولہ بیک وقت 2 عامل کے زیر اثر رہتی ہو۔ وہ بولی، ابو الہول بہت بڑا عامل ہے، اگر تم اس کی مرضی کے مطابق عمل کرو گی تو مجھ سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتی رہو گی۔ اچھی بات ہے، میں اس تنویمی عمل کو جاری رکھتی ہوں، آئندہ دیکھوں گی کہ تم میری تابعدار بن کر رہو گی یا نہیں۔ جمالہ نے میری مرضی کے مطابق کہا، فی الحال تو تم میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو اور میں تمہاری معمولہ بنتی جا رہی ہوں۔ ابو الہول تمہارے اس عمل کے دوران میں مداخلت نہیں کرے گا، صرف اس کے 2 سوالوں کے جواب دو۔ تم سونیا کو فرحاد سے دور کیوں رکھنا چاہتی ہو اور چند گھنٹے پہلے تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کرایا تھا؟ نیومی نے کہا، وہ میرے راستے کی دیوار ہے، میں اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا کر فرحاد علی تیمور کی شریک حیات بن سکتی ہوں۔ وہ مجھے اپنی سونیا سمجھ کر قبول کرتا رہے گا اور ساری زندگی دھوکہ کھاتا رہے گا۔ میں یہ سنتے ہی چونک گیا۔ جمالہ نے میری مرضی کے مطابق کہا، ابو الہول تو تم سے بہت خوش ہے، تم اس سے تعاون کر رہی ہو، وہ تم سے تعاون کرے گا۔ بلڈر 2 نے مجھ سے کہا ہے کہ میں سونیا کو اس کا ماضی یاد دلاؤں، لیکن میں تمہارے حکم کے مطابق ایسا نہیں کروں گی، اسے اس کا ماضی ابھی یاد نہیں دلاؤں گی۔ یہ تم میرے دماغ میں رہ کر خود دیکھ سکو گی کہ میں تمہارے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں یا نہیں۔ وہ بولی، اچھی بات ہے، یہ نیا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے اپنا تنویمی عمل جاری رکھا۔ میں خاموشی سے اس کے عمل کو تقویت دے رہا تھا تاکہ جمالہ واقعی اس سے متاثر ہو جائے اور اس کی تابعدار بن جائے اور تنویمی عمل سے بیدار ہونے کے بعد اس کے احکامات کی تعمیل کرتی رہے۔ تنویمی عمل کے اختتام کے بعد نیومی نے اسے 1 گھنٹے تک سونے کے لیے چھوڑ دیا اور بڑی بے چینی سے اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے پہلی بار نئے طریقے سے اسے ہپنوٹائز کیا تھا، وہ اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے الپا اللہ بی بی، کرونا اور کبریا کو پھر ایک بار بلایا اور کہا، میں نے اپنی اس طویل زندگی میں پہلی بار ایک خیال خوانی کرنے والی عورت سے زبردست دھوکہ کھایا ہے۔ اللہ بی بی نے پوچھا، کیا آپ اس نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹی، وہ کوئی نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی نہیں ہے، نیومی کرسٹل ہے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب حقیقت معلوم ہونے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیومی کرسٹل نے کتنی مکاری سے اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا۔ وہ مجھے پوری طرح یقین دلانا چاہتی تھی کہ مر چکی ہے تاکہ بعد میں وہ سونیا بن کر آئے تو میں کبھی اس پر شبہ نہ کر سکوں۔ کبریا نے کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیومی کرسٹل ہماری ماما کی طرح بڑی مکاری سے چالیں چلتی ہے۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہی تھی لیکن یہاں آ کر مات کھا رہی ہے۔ کرونا نے پوچھا، پاپا کیا اس کا یہ عمل کامیاب رہے گا؟ کامیاب تو ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی جمالہ کو نیومی کے تنویمی عمل کی طرف مائل کرتا رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
1 گھنٹے کے بعد وہ تنیمی نیند سے بیدار ہو گئی۔ اعصابی دوا کی کمزوری کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن تنویمی عمل کے باعث اچھی توانائی آ گئی تھی۔ وردان اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میری طبیعت اچانک ہی خراب کیسے ہو گئی تھی، اب مجھے جانا چاہیے۔ نیومی وردان کے دماغ سے نکل کر جمالہ کے دماغ میں آئی تو اس نے سانس نہیں روکی، اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ تنویمی عمل کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، تم ابھی کہیں نہیں جاؤ گی، آرام سے لیٹی رہو تاکہ توانائی پوری طرح بحال ہو سکے۔ جمالہ نے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیومی نے وردان کے پاس آ کر کہا، میں بہت خوش ہوں، یہ تنویمی عمل کامیاب رہا ہے۔ میں نے ایسی خطرناک لڑکی کو قابو میں کیا ہے جو کبھی کسی کا زیر اثر نہیں آ سکتی تھی۔ آج وہ میری تابعدار بن گئی ہے۔ وردان نے کہا، بے شک تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس کے ذریعے تم ان بلڈرز کے درمیان رہ کر ان کی ایک ایک پلاننگ کو سمجھ سکو گی اور ان کی تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی رہو گی۔ وہ بولی، وہ بلڈرز اور ان کی تنظیم میرے لیے بڑی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری ساری دلچسپی سونیا سے ہے۔ جمالہ نے اسے ماں بنا کر رکھا ہے۔ آج رات نیگیٹو بننے کے بعد یہی بیٹی اپنی ماں کو قتل کرے گی۔ کبریا نے کہا، پاپا یہ کمبخت ماما کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ یہ آپ کو بڑی کامیابی سے اب تک دھوکہ دیتی رہی کہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا۔ میں غصہ کر کے کیا کروں گا؟ جب تک یہ روبرو نہ آئے، اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ ہو، ہم انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو خواہ ناکامی ہوگی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، اتنا تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ میڈرڈ میں کہیں ہے۔ بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس وہاں ضرور ہوں گے، کیا وہ اسے تلاش نہیں کر سکیں گے؟ تم بابا صاحب کے ادارے میں جاؤ، ان سے معلوم کرو کہ میڈرڈ میں ہمارے جاسوس کہاں ہیں اور ان سے کن نمبروں پر رابطہ ہو سکتا ہے۔ جب رابطہ ہو جائے تو نیومی کی سب سے بڑی پہچان یہی بتانا کہ اس کا چہرہ زخمی ہے اور بری طرح بگڑا ہوا ہے، اسے اسی طرح پہچانا جا سکے گا۔ الپا نے کہا، اچھا ہے، اس طرح اس کا سراغ مل جائے تو ہم فوراً ہی وہاں جا کر اس کی گردن دبوچ لیں گے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر اس نے سانس روک لی۔ کوئی خیال خوانی کرنے والا یا والی کے اندر آنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسرائیل میں اس کے مقابلے پر آنے والا ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا سلومن وکٹر ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، الپا کیا بات ہے؟ تم بولتے بولتے اچانک ہی چپ کیوں ہو گئی؟ وہ پاپا سلومن وکٹر میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے، میں اس سے نمٹنے جا رہی ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے تمہیں وہاں مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر تم وہاں سے جلدی نہ نکلتی تو وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے۔ اور انہوں نے کہا، پاپا آپ الپا کے ساتھ جائیں، جب شام کے سائے گہرے ہوں گے، رات ہونے لگے گی اور جمالہ تبدیل ہوگی، تب بھی یہاں کچھ نئے تماشے ہوں گے۔ آپ ابھی الپا کے دشمن سے نمٹ کر آرام کریں، میں ماما کے پاس آتی جاتی رہوں گی۔ میں نے کہا، سونیا کے دماغ میں زیادہ دیر نہ رہنا، ورنہ نیومی کو وہاں پہنچ کر کچھ گڑبڑ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں محتاط رہوں گی پاپا۔ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے اسرائیلی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا ہو رہا ہے آفیسر؟ وہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ بولی، کیا گھبرا گئے؟ جب مجھ سے دشمنی مول لی ہے تو پریشانیاں اٹھانی ہی پڑیں گی۔ اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس نے کہا، دیکھو الپا، مجھے نقصان پہنچا کر تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارے اصل دشمن تو ہمارے وہ آرمی افسر ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کر سکو گی۔ میں یہی کرنے آئی ہوں۔ اب سے آدھے گھنٹے کے بعد تمہاری موت ہے۔ ان سے کہو کہ وہ میرے انتقام سے تمہیں بچا لیں۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، پھر تو یہ انتقام ان سے نہ ہوا، مجھ سے ہوا۔ تم تو مجھے مار ڈالنا چاہتی ہو۔ میرے خلاف یہاں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بلانے والوں میں تم بھی پیش تھے۔ تم سب نے مل کر سلومن وکٹر کو میرے مقابلے پر یہاں کہیں چھپا رکھا ہے۔ اس سے مدد حاصل کرو، وہ تمہیں بچا لے گا۔ الپا نے پھر اس کی کوئی بات نہ سنی، ایک اعلیٰ حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے بولی، ہیلو منسٹر، کیا سانسیں لے رہے ہو؟ وہ بھی اپنے اندر الپا کی آواز سن کر سہم گیا۔ فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہارے دشمنوں سے تمام تعلقات توڑ چکا ہوں، ان کے خلاف ہوں۔ الپا نے کہا، میں نے کچھ کہا نہیں ہے اور تم بولتے جا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یقین کرو میں نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ تمہارے محل کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، لیکن آرمی افسر نے میری بات نہیں مانی۔ تمہارے محل میں زبردستی گھس آئے اور انہوں نے تمہارے دھوکے میں کرسٹی کو قتل کر دیا۔ اگر میں بہت پہلے ہی اس محل سے فرار نہ ہوتی اور کرسٹی کی جگہ ہوتی تو کیا تم اسی طرح میرے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے؟ یقیناً نہیں، بلکہ تم سب میری موت کا جشن منا رہے ہوتے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں جشن منانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم اپنا وطن چھوڑ کر چلی گئی ہو، اس بات پر میرا دل کتنا دکھ رہا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ نہ بتاؤ، میں چور خیالات پڑھ کر تم لوگوں کی کمینگی کو سمجھ لیتی ہوں۔ اب سے آدھے گھنٹے کے بعد تمہیں مرنا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، نہیں ایسی باتیں نہ کرو، میری جان لے کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
میری جان لے کر تمہیں کیا حاصل ہونے والا تھا؟ خواہ مخواہ مجھ سے دشمنی کر رہے تھے، اب خواہ مخواہ مرنا بھی پڑے گا۔ جاؤ جس سلیمان وکٹر کو میری موت بنا کر لائے ہو اس سے کہو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی، مجھ سے بولی، پاپا میں آپ کے مشورے پر عمل نہ کرتی تو یہ کمینے دشمن مجھے گولیوں سے اس طرح چھلنی کر دیتے جیسے کرسٹی کو الپا سمجھ کر کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں، تم سے محض اس لیے دشمنی کر رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں سے دوستی اور رشتہ داری کی ہے۔ وہ تمہارے بڑے بڑے کارنامے بھول گئے، تم برسوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے وطن اور اپنی یہودی قوم کی خدمت کرتی رہی ہو۔ ہم 15 منٹ کے بعد اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں پہنچے تو وہ سب کانفرنس ہال میں جمع ہو کر اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ الپا آج ان اکابرین میں سے ایک منسٹر کو اور دوسرے آرمی کے اعلی افسر کو ہلاک کرنے والی ہے۔ ان کا ٹیلی پیتھی جانے والا سلیمان وکٹر اپنے ایک اعلی کار کے دماغ میں وہاں موجود تھا۔ اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح منسٹر اور اس آرمی افسر کو الپا کی انتقامی کارروائی سے بچا سکتا ہے۔ سلیمان نے کہا، ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، ہم نے الپا کو دھوکے سے مار ڈالنے کی کوششیں کی تھی، وہ اسی بات پر غضبناک ہو گئی ہے، ہم سے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرے گی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، اگر وہ اسی طرح ہم اکابرین میں سے ایک ایک دو کو ہلاک کرے گی تو کوئی افسر نہیں بچے گا۔ مسٹر سلیمان کچھ تو کریں، میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہے، ہم سب مل کر الپا کا مقابلہ کریں گے، منسٹر کو اور آرمی افسر کو کسی نہ کسی طرح بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ الپا نے وہاں ایک اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، میں الپا ہوں، یہاں پہنچ گئی ہوں، تم سب کی باتیں سن رہی ہوں، تم اکابرین اس قابل نہیں ہو کہ یہاں کی حکومت سنبھال سکو۔ میں یہاں نئے ایماندار اور وطن پرست سیاستدانوں کی نئی حکومت قائم کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا یہاں جتنے پرانے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، جو نہیں جائے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یوگا جانے والے ایک آرمی افسر نے کہا، ہم جانتے تھے تم انتقامی کارروائی ضرور کرو گی، لیکن تمہیں اس قدر انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، سمجھوتے سے کام لینا چاہیے۔ دوسرے یوگا جانے والے افسر نے کہا، بے شک ہم نے تمہاری موت کا پلان بنایا تھا، تم ہمیں ہلاک نہیں کر سکو گی، ہمارے خلاف ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہیں کر سکو گی۔ میں اپنا ہتھیار کس طرح استعمال کروں گی، تم لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا تو تمہیں اپنے بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ ابھی تو میں ان لوگوں سے نمٹ رہی ہوں جو تمہاری طرح یوگا کے ماہر نہیں ہیں۔ ایک حاکم نے کہا، ہم تمام اکابرین تعداد میں 15 ہیں، اتنی تعداد میں اہم اکابرین کو ہلاک کرو گی تو عدالت اور تمام بڑے ممالک تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حاکم نے کہا، اگر ہم نے تمہیں قتل کرنے کی سازش کی تھی تو تمہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور سزا کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے۔ میں اتنے جمیلے کیوں پالوں؟ جب میرے خلاف سازش کی جا رہی تھی اور مجھے موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا، اس وقت نہ تو کوئی عدالت تھی اور نہ ہی اس دنیا کے بڑے ممالک تھے۔ میں اپنی ذات میں خود عدالت ہوں، خود ہی فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تم اگر تنہا ہوتی تو اس طرح ہمیں چیلنج نہ کرتی، ان مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بل پر اچھل رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک یہودی ہو کر مسلمانوں کی مدد سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتی ہو۔ الپا نے کہا، شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے، میں تو محب وطن تھی، پوری دیانتداری سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہی تھی، لیکن تم لوگوں سے اپنی یہودی عورت کا عروج دیکھا نہ گیا، میری حکمرانی کانٹے کی طرح چبھنے لگی اور تم لوگوں نے مجھے اس ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ میں اپنی ہی یہودی قوم کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر مسلمانوں کی پناہ میں زندہ سلامت ہوں۔ سلیمان وکٹر نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے کہا، الپا تم یہاں سے بچ کر چلی گئی ہو تو اپنی خیر مناؤ اور جہاں بھی ہو وہیں امن و امان سے رہو، ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرو، یہاں آ کر انتقامی کارروائی کرنا چاہو گی تو بری طرح ناکام رہو گی۔ الپا نے پوچھا، کیا تم ان دونوں کو آج مجھ سے بچا سکو گے؟ میں نے پورے انتظامات کیے ہیں، تم ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گی، انہیں بڑی حفاظت سے ایسی جگہ چھپایا گیا ہے کہ ٹیلی پیتھی کا ہتھیار بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تم نے آدھے گھنٹے کی مہلت دی تھی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان دونوں پر مختصر سا ترمیمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے، اب وہ خفیہ پناہ گاہ میں ہیں، تم کبھی ان کا سراغ نہیں لگا سکو گی۔ ایک منسٹر اور ایک آرمی اعلیٰ افسر کو مارنے کا جو چیلنج تھا وہ آج پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس بار میں نے الپا کو کچھ نہیں کہنے دیا، ان سے مخاطب ہو کر بولا، میں فرحت علی تیمور بول رہا ہوں۔ میری آواز اور میرا نام سنتے ہی جیسے سب کو سانپ سونگ گیا، سبھی پریشان ہو کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں نے کہا، الپا میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کو ہلاک کرنے کے جو ناپاک سازشیں کی گئیں اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو آرام اور سکون سے رہ سکو گے؟ سب کچھ چپ لگ گئی تھی، کوئی بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے بچوں کی تمام خواہشیں پوری کرتا ہوں، میری بیٹی الپا کی خواہش ہے کہ یہاں کے تمام پرانے اکابرین یہاں تو یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں یا روز 1 یا 2 کی تعداد میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ایک ایک بات کہتا تھا اور رک جاتا تھا، ان کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم سب چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات میں مداخلت نہ کروں تو میری بیٹی کی خواہش کے مطابق اس منسٹر اور آرمی افسر کو فوراً یہاں بلاؤ، ان کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔
योगा जाने वाले एक आर्मी अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, ये सरासर जुल्म है। वो मिनिस्टर और वो अफसर किसी भी सजा के मुस्तहिक नहीं है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है। मैंने गरजते हुए कहा, मेरी बेटी अल्पा ने भी कोई कसूर नहीं किया था। यहाँ झूठे इल्जामात तराशे गए और उसकी मौत का सामान किया गया। मुझसे बहस न की जाए, उन दोनों को अभी यहाँ हाजिर करो, वरना उन दो की जगह यहाँ के अकाबरीन में से दूसरे दो मारे जाएंगे। तमाम अकाबरीन के अंदर खलबली मच गई। अब पता नहीं उनमें से किन दो की शामत आने वाली थी। कोई मरने के लिए तैयार नहीं था। वो चीख चीख कर योगा जाने वाले आर्मी अफसरान से कहने लगे कि देखो, हम बेमौत मरना नहीं चाहते। उस मिनिस्टर और उस अफसर को यहाँ फौरन ले आओ।